الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل ربیع النور کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر۔ لیکن ایک چیز کا یہاں پہ بہت خیال رکھیے کہ جب آپ چراغاں کر رہے ہوں، نعت شریف کی محفل جاری ہو، جلوس جا رہے ہوں، اس میں ایک چیز کا خیال بہت ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مثلا آپ نے اگر میلاد محفل کے لیے کوئی جگہ منتخب کی ہے، وہاں اڑوس پڑوس گھر ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہی ہے، ان کی سیرت ہی یہی ہے کہ کسی کو اذیت مت دو، سب کے ساتھ پیار محبت سلوک اتفاق رکھو۔ اور اگر ہم راستہ بلاک کر دیں گے، کوئی ایمرجنسی میں کسی نے وہاں سے گزرنا ہوگا تو اس کو دشواری ہوگی۔ اور پھر دوسری سب سے اہم اور ضروری بات یہ کہ آج کل جس طرح ہم عید المیلاد النبی مناتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت شہروں کو، گھروں کو، دکانوں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سجایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو آپ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، ہم ان کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف مت دیں۔ اب دیکھیں، شہروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں محلے بازاروں کو، اور راتوں کو پھر ہماری مائیں بہنیں نکل کے اس کو دیکھتی ہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم تو نہیں دی تھی۔ ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، گھر میں رہیں، با پردہ رہیں۔ لیکن ہمارے خود بھائی ان کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، اور بالکل نعوذ باللہ، میں کیا الفاظ استعمال کروں۔
ان چیز کا خیال رکھیں، ماں بہنوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، اور میں اس چیز کا بھی میں کوئی خلاف نہیں ہوں کہ میلاد شریف نہ منائیں، میلاد شریف مائیں بہنیں منائیں، گھر کی چار دیواری میں منائیں، نعت مبارک پڑھیں، گھر کی چار دیواری میں پڑھیں، اور اس نعت کی آواز، ہماری ماں بہنوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، کوئی غیر محرم اس کی آواز مت سنیں۔ لیکن آج کل ان کو کیسے سمجھائیں، بس وہ اس پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جی اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بھائی وہ باتیں کیسے ختم ہو گئی ہیں؟ اسلام تو وہی ہے، اسلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، قرآن تو وہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ رب العزت کے احکامات تو وہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو وہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی ہم نے خود لے آئے ہیں، یہ تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے۔ اسلام کو فروغ دیں، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں، اس کے احکامات کو لوگوں کو بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، تاکہ وہ اس سے کچھ چیز اخذ کر سکیں۔ اگر یہی تباہی، یہی بربادی کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری جان مال سب کچھ قربان پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، لیکن ایسی چیزیں مت کریں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں اور نہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ ایک کتا جب وہ گیلا ہوتا ہے، اس کے منہ سے کچھ لعاب نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور ایک خنزیر، ایک سور، وہ ہر وقت ہی ناپاک ہے، ہر وقت ہی گندا ہے، میلا ہے، اس کے اوپر پھر گندگی ڈال دی جائے وہ پھر بھی گندا ہے۔ جبکہ کتا صاف خشک ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا تھوک ناپاک ہے۔ لیکن جب مرد کے ساتھ کسی نامحرم عورت کا کوئی جسم لگ جائے، مرد کو عورت کے ساتھ لگ جائے یا عورت کا مرد سے لگ جائے، تو وہ اتنا گندا ہے کہ اسی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور کی خنزیر سے بھی دی کہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی کیا سزا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ رب اللہ میں معاف فرمائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ عورت کا معنی ہے پردہ، وہ پردہ جو اسلام نے بتایا ہے، نہ کہ وہ پردہ کہ ہر چیز نظر آ رہی ہو۔ یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں۔ اور عید میلاد النبی کے محافل آپ سجائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے کہ صحابہ کرام نعت شریف پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ نعت سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نعت پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو اپنائیں، ان سنتوں کو فروغ دیں۔ میلاد النبی کو جوش و خروش سے منائیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں، کسی دوسرے کو تکلیف مت دیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور یہی میلاد ہے کہ دوسروں کو خوشی دیں، اپنے آپ کو خوشی رکھیں، دعائیں دیں، دعائیں لیں، دعائیں حاصل کریں۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔